رانا مقبول صاحب، آپ تو اس کے بارے میں بات بھی کرتے رہے ہیں. اب جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اس کے بعد الیکشنز ہو گئے تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یا میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی تو نہیں آئی تھی؟ تو ان کو نااہل کر دیے گئے تو آپ کے الیکشنز میں کوئی خاص فرق تو نہیں آئے گا یا ان کی مقبولیت میں کمی تو نہیں آئے گی؟ مقبولیت جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس سارے ایشو میں. یہ ٹھیک ہے، لیگل ایشو ہے، لیکن مورسو سے مورل ایشو ہے. ایک اسٹیٹس مین ہے، پرائم منسٹر ہے ملک کا، جو انہوں نے اپنے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. وہ گھڑی جو ہے جس کے اوپر کعبۃ اللہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، بازاروں میں بیچتے پھریں. کنگ نے آپ کو گفٹ دیا ہے، کیا گفٹ کو اس طرح بیچا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر جعلی رسیدیں ساتھ لگائیں؟ یعنی آپ کسی چیز کو دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ کنڈکٹ ہے. اس لیول کے آدمی کو یہ بات کرنی چاہیے جو کی گئی ہے. باقی جو اس کا کرمنل کانٹینٹ ہے جو کورٹ نے لکھا ہے، اب میری آپ پر سنیں، کتنی دفعہ کورٹ نے کہا جی آپ لے کے آئیں وٹنسز. میاں نواز شریف کے کیسز چلے نا ان کی بیٹی کے اوپر، ایک دن وہ غیر حاضر نہیں ہوئے، ایک دن انہوں نے کورٹ کو ڈس اوبے نہیں کیا. بڑی تکلیف میں آتے رہے، لاہور سے آنا لاہور سے جانا روز، لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی. وہ انہوں نے مانا ہی نہیں ان کی کسی بات کو. تو جب جج اب کیا کرتا ہے؟ مگر دیکھیے، اس کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ اگر آپ باہر نکلیں، لوگوں سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیشن. دیجیے گا، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی بتائیے. لیکن چونکہ اب سینیٹر صاحب نے مقدمے کی جزیات کا ذکر کر دیا ہے تو مجھے تھوڑا سا آپ موقع دیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. ایک قانون میں سیکشن 342 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی. اس کے بعد ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنے ہیں. یہاں 1 اگست کو وہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی. اس کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ جی ہم نے گواہ پیش کرنے ہیں اپنے دفاع میں. 2 اگست کو ٹرائل جج صاحب نے کہہ دیا میں آپ کو اجازت نہیں دیتا گواہ پیش کرنے کی. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بارہا کہا کہ گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ غیر متعلق ہیں، جبکہ تمام معاملہ ہی یہ تھا. اور یہ بالکل مقدمے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ گھڑی کیوں بیچی، کم قیمت پہ بیچی، زیادہ پہ بیچی. آپ مقدمے کو پڑھیں تو صحیح، اس میں 3 سالوں پر محیط ہے یہ معاملہ. 2018-19 میں گھڑی کا معاملہ تھا. یہ کہا گیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک گھڑی 21 ملین میں لی توشہ خانہ سے، 58 ملین میں بیچی. واحد الزام یہ لگا جو ثابت بظاہر کیا گیا کہ 58 ملین روپے بینک اکاؤنٹ پہ نہیں گئے، صرف 30 ملین گئے، باقی 28 کہاں ہیں. انہوں نے کہا میں گواہ پیش کرتا ہوں، اپنا فائنینشیل کنسلٹنٹ وہ بتا دے گا باقی 28 کہاں ہیں. جج صاحب نے کہا میں پیش نہیں کرنے دوں گا. جو ٹی وی پہ جو ٹرائل چلی میڈیا پہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جو عدالت میں چلا. ٹھیک ہے، وی گیٹ یور پوائنٹ. ناز صاحبہ سے بھی کامنٹ لینا ہے. جی، بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ کنڈکٹ ڈیفینسیبل ہے فار اے پرائم منسٹر؟